یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم۔ کیا خوب انداز ہے قرآن کا، آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ اب واپس میں ترجمہ پہلے کر لیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کوئی اجازت لیں وہ لوگ کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، مانا ہے جو تمہارے غلام ہیں اور باندیاں ہیں، وہ تمہارے پاس آتے وقت اجازت لیں۔ والذین، اور وہ لوگ بھی، والذین، وہ بچے، لم یبلغ الحلم، جو بلوغ کو نہیں پہنچے، منکم، تمہارے، ثلاث مرات، 3 وقت میں یہ بھی اجازت لے کر داخل ہوں۔ کب؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ نمبر 2، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، جب دوپہر کے وقت تم کپڑے اتارو اور قیلولے کے لیے آ جاؤ۔ کپڑے اتارنے سے مراد مکمل ننگا ہونا نہیں ہے، مراد یہ کہ ضرورت اضافی کپڑے اتارو۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ، یہ 3 اوقات تمہارے لیے کیا ہیں؟ پردے کے اوقات ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس آیت کا تعلق اصل میں پیچھے ہے استئذان کی آیت کے ساتھ، وہاں جہاں بیان ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، ایمان والو دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت اور بغیر سلام کے داخل نہ ہوا کرو۔ اب اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ عرض کیا تھا کہ وہ احکام کیوں بیان کیے تھے؟ دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت اور بغیر سلام کے داخل نہ ہوا کرو، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر میں تمہاری نگاہ پڑے غیر محرم پر اور پھر تمہارے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو اور پھر بے حیائی کے راستے کھلتے جائیں۔ پھر اس کے بعد تھا کہ نظروں کو نیچا کیا کرو، پھر اس کے بعد عورتوں کو حکم تھا تم بھی نظروں کو نیچا کیا کرو، پھر عورتوں کو حکم تھا کہ تم اب اپنی زینت کو، زیب و زینت کو ظاہر نہ کیا کرو، پھر حکم یہ تھا کہ معاشرے میں جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرا دیا کرو۔ یہ سارے احکام بیان کرنے کے بعد پھر وہ 2 مثالیں جو شروع میں تمہید میں ذکر کر چکا ہوں، اللہ نور السماوات سے، وہ 2 مثالیں ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ کی قدرت کے دلائل، اب واپس مضمون جا رہا ہے اسی بات کی طرف کہ بے حیائی کو معاشرے سے روکنا ہے اور ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے لہٰذا تمہارے اپنے گھر کے جو بچے ہیں اور تمہارے جو غلام اور باندیاں جو تمہارے گھروں کے اندر تمہاری خدمت میں مامور ہیں، اس پر مقرر ہیں، ان کو بھی 3 اوقات میں تو کم از کم اجازت لینی چاہیے، باقی اوقات میں وہ تمہارے لیے مستثنیٰ ہے، کوئی حرج نہیں۔ بچے کو آپ نے باہر کام سے بھیجا اور واپس آیا تو ہر بار جب بھی آئے واپس تو اجازت مانگے، یہ مشکل ہو جائے گی، یہ تمہارے لیے حرج ہو جائے گی۔ گھروں کے اندر کام کرنے والیاں لونڈیاں، اصل کی حکم لونڈیوں کے لیے اور غلاموں کے لیے، جو واقعتاً زر خرید غلام اور لونڈیاں تھیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ چونکہ تمہارے گھروں کے اندر کام کاج میں مصروف ہیں تو لہذا ٹھیک ہے، بار بار وہ اجازت لیں گے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، اجازت دیں، آپ دروازے پر جائیں، ان کو اندر لائیں، پھر جناب وہ 5 منٹ کے بعد باہر نکلا اپنے کام سے، پھر واپس آ کے اجازت لے، تو یہ مشکل ہے آپ کے لیے۔ تو کن کو مستثنیٰ کیا؟ بچوں کو اور غلاموں اور لونڈیوں کو، لیکن 3 اوقات میں ان کو بھی اجازت کا پابند بنایا۔ کتنے اوقات میں؟ 3 اوقات میں ان غلاموں کو بھی اور آپ کے اپنے بچے کو بھی اجازت کا پابند بنایا۔ لم یبلغ الحلم، وہ بچے جو بلوغ کو اب تک نہیں پہنچے، وہ ہر وقت آئے جائیں۔ مثال گھر کے اندر جو ہے وہ بھابھی ہے، اب یہ جناب دیور ہے لیکن چھوٹا ہے، نابالغ بچہ ہے، کوئی حرج نہیں، آمد و رفت کی اجازت ہے، بلا اجازت آ سکتا ہے، لیکن 3 اوقات میں ان کو بھی پابند کیا گیا کہ یہ اجازت لے۔ اور 3 اوقات سے مراد کون سے اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ نمبر 2، دوپہر قیلولے کے وقت۔ نمبر 3، عشاء کی نماز کے متصل بعد۔ یہ 3 اوقات عام طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ ان اوقات ثلاثہ، 3 اوقات میں میاں بیوی کی باہمی خلوت ہوتی ہے۔ جب باہمی خلوت ہوگی تو اس خلوت کے دوران میں ہر بات میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور ممکن ہے وہ ایسی بات ہو جو اس بچے کو نہیں سننی چاہیے تھی، یہ اگر سنے گا تو اس کے اخلاق تباہ ہو سکتے ہیں، ہے تو نابالغ، لہذا میاں بیوی کے درمیان کی بات، درمیان کی جو گفتگو ہے، جو میاں بیوی کی باہمی محبت کی گفتگو ہے، اس گفتگو کو ظاہر نہ کرے۔
یہ قرآن کس قدر جو ہے حساس معاملہ سمجھاتا ہے کہ یہ معاملہ کس قدر حساس ہے کہ تمہارے بچے اس بات پر مطلع نہ ہو، وہ ماں باپ کی باہمی اور نجی زندگی پر مطلع نہ ہو تمہارے بچے. وہ 3 اوقات میں آئیں تو دروازے پر دستک دے کر آئیں. بچوں کی یوں تربیت کریں کہ جب میاں بیوی ایک کمرے کے اندر اکیلے ہوں تو وہ کیا کریں؟ دستک دے کر آئیں، اجازت لے کر آئیں، بے دھڑک اندر داخل نہ ہو. ممکن ہے ایک آدمی اندر داخل ہوا، وہ بچہ اندر داخل ہوا، اس نے جسم سے کپڑے زیادہ اتارے ہوئے ہو، جس میں کوئی اعضائے مستور چھپا ہوا عضو نظر آ رہا ہو، تو پھر تو بچہ کسی بد اخلاقی میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بچے کے لیے زیب نہیں ہے، باپ کے لیے زیب نہیں ہے. اسی طرح سے میاں بیوی آپس میں بے تکلف بیٹھے ہوئے ہیں، بے تکلف ہر طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، بغیر اجازت لیے ایک بچہ اندر داخل. لم یبلغ الحلم سے مراد وہ بچے جو قریب البلوغ ہے، بلوغ کو نہیں پہنچے. 10 سال کا بچہ ہے، 11 سال کا بچہ ہے، اسے اجازت لے کے اندر آنا چاہیے. گو کے بلوغ کو نہیں پہنچا ہے لیکن اسے اجازت لے کے آنا چاہیے. اچھا، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ذہن نشین کرنے کی ہے. 3 اوقات بتائے. کون سے اوقات؟ فجر سے پہلے، قیلولے کے وقت، عشاء کے بعد. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میاں بیوی کو ہر وقت ایسی حالت میں بھی نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت ایسی حالت میں بھی نہیں ہونی چاہیے جو نامناسب حالت ہو. یعنی میاں بیوی کی جو باہمی نجی گفتگو ہے وہ مخصوص اوقات میں، مخصوص اوقات میں ہو. وہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کے گھر کی کیا ترتیب ہے. قرآن تو ایک عمومی فضا ذکر کرتا ہے، عمومی فضا ذکر کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی کی مثال کے طور پر رات کی ڈیوٹی ہے، وہ دن کو بیوی سے میلاپ کرتا ہے، کام میں جاتا ہے رات کو، یا اسی طرح سے جناب 10 بجے کو میلاپ، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ آدمی کے اوقات ہر وقت ایسا نہیں ہو کہ میاں بیوی کے درمیان میں نجی گپ شپ چل رہی ہو، ہر وقت نہیں ہو. اس کے اوقات متعین ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ انسان ہے. انسانوں کی زندگی انسانوں کی طرح ہوتی ہے، باوقار طریقے سے زندگی گزرتی ہے، کمال طریقے سے زندگی گزرتی ہے. انسانوں کی زندگی حیوانوں کی طرح نہیں ہوتی، حیوانوں کی طرح نہیں ہوتی. انسانوں کی زندگی حیوانوں سے ممتاز ہوتی ہے. فرق ہوتا ہے اس میں کہ وہ جو چاہے جس وقت چاہے جس کے سامنے چاہے کرے. نہیں، اسلام ہمیں عفت اور پاک دامنی اور حیا کا سبق سکھاتا ہے. اس لیے ان 3 اوقات کو متعین کیا گیا، اور بہت بہت خیال سے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ان 3 اوقات میں تو بچوں کو اجازت لے کے آنا چاہیے، یا اسی طرح سے یہ 3 اوقات نہ صحیح میاں بیوی کی خلوت گاہوں کے اندر بچوں کو اجازت لے کے آنا چاہیے اور ان بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. لہٰذا اگر ان 3 اوقات کے علاوہ بچے تمہارے پاس بلا اجازت آ گئے تو ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے پر بھی کوئی حرج نہیں. لیکن ان اوقات ثلاثہ کے اندر 3 اوقات میں اگر بچہ بدون اجازت داخل ہو جاتا ہے تو حرج ہے. اگر آپ نے اس کی تربیت نہ کی تو آپ گناہ گار ہوں گے. ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن. فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ منع کریں ان اوقات کے علاوہ، اور نہ ان بچوں پر کوئی حرج ہے بلا اجازت داخل ہونے پر. بعدہن، ان اوقات کے علاوہ. طوافون علیکم، اس لیے کہ بار بار آتے ہیں، بعضکم علی بعض، بعض کے پاس بار بار آتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آیات کو، احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ آیات و احکام کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے کہ کوئی بات پوشیدہ نہ رہ جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے خبر نہیں تھی جناب. واللہ علیم حکیم. اے اللہ اتنی باتیں کیوں کرتا ہے تو؟ فرمایا اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ لوگوں کے مصالح کو اور بہتری کو جانتا ہے اور حکمت والا ہے، اس لیے وہ ایسے حکم دیتا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور فرمایا جب تمہارے بچے پہنچ جائے بلوغت کو، حلم بلوغت کو پہنچ جائیں، بلوغت کی نشانی ظاہر ہو جائے. اگر لڑکے پر احتلام کا ظاہر ہونا ہے اور بچی پر ایام کا شروع ہو جانا ہے، خون کا شروع ہونا، یہ اس کی نشانی ہے بالغ ہونے کی. جب بلوغت ظاہر ہو جائے فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پھر یہ بچے اسی طرح سے اجازت لیں گے جس طرح سے پہلوں نے اجازت لی ہے. کون سے پہلے؟ نہیں
وہ پیچھے والا جو رکوع تھا اس کی طرف استئذان کا حکم ہے، اسی طرح سے اجازت لیں گے جیسے پہلوں نے اجازت لی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم کی طرف اشارہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ اس طرح سے اپنے احکام کو بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ پاک جاننے والا اور حکمت والا ہے۔